الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے لائق عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے. ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ہمارا شمار کلمہ پڑھنے والوں میں ہے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، جو مصیبت آنے والی ہے وہ آ کر رہتی ہے. جو حالات آنے والے ہیں وہ آ کر رہتے ہیں. موت کا اگر کسی کا وقت ہو گیا تو پوری دنیا مل کر بھی اس موت کو پیچھے نہیں ڈھکیل سکتی. موت کا اگر وقت ہوا، زندگی کے پتے کا کٹنے کا اگر وقت ہوا تو وہ پتا کٹ کے رہے گا. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے شاعر قسم کے تھے. انہوں نے اشعار کہی ہے: آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حریص بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اپنے زندگی کی خواہش ہے. کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں مروں. اگر اسے پوری زندگی مل گئی، 80-90 سال بھی مل گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی عطا فرما کے رکھی ہے. اور اخیر میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا تو کیا آپ کی روح قبض کر لیں، تو وہ انسان کہے گا نہیں، کچھ اور رہنے دیجئے، 2-4 سال اور کچھ زندگی میں گزار لوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے میں اس دنیا سے جانا چاہوں گا. آدمی کتنا بھی بڑا بوڑھا ہو جائے، کتنے بڑی عمر کو بھی پہنچ جائے، لیکن وہ کسی بھی عمر میں جا کر مرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ زندگی کا حرص رکھتا ہے. اتنی بات تو معلوم ہے، ہر مسلمان کو بھی معلوم ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. مرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نہ ہم سے پہلے کے لوگ آج تک باقی بچے، نہ آگے باقی بچنے والے ہیں. جانا تو سب کو ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کو قبر کے گڑھے میں
اترنا ہے، اور موت کا وقت کب ہے کسی کو نہیں معلوم، موت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن خواہشیں اتنی پال رکھی ہے جی، حرص اتنا اس کے اندر بھرا ہوا ہے، امیدیں اتنی باندھی ہوئی ہے کہ وہ لکھ پتی ہے تو چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، اور اگر کروڑ پتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اور محنت کروں اور ارب پتی بن جاؤں۔ حالانکہ آدمی کی زندگی کتنی باقی ہے کسی کو نہیں معلوم، اور یہ بات بھی طے ہے کہ جانے والا اپنے ساتھ کوئی پیسہ، کوئی دنیا، کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی منصب، کوئی عہدہ لے کر نہیں جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 سال جینے کے اتنا ہے، لیکن پل کی خبر نہیں ہے کہ کب انسان کی زندگی کا آخری دن آئے اور انسان اس دنیا سے چل بسے۔ انسان حریص ہے، انسان کو حل من مزید اس کی رٹ ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی فطرت ہے، وہ جتنا اس کو دیا گیا اتنے پر قناعت نہیں کرتا، وہ جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا، بلکہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے حل من مزید، اے اللہ کیا کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی دے دیجئے۔ شاعر نے کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ لمبی لمبی امیدیں، بڑے بڑے پلاننگیں، منصب کی چاہت، عزت کی خواہش، جینے کی تمنا اور آخرت سے غفلت۔ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی میں ملائیں گے اللہ، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے اللہ۔ منہا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو اسی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے اور زندہ کریں گے۔ آدم علیہ السلام بھی اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، آدم زاد بھی اسی مٹی سے بنا، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اسی مٹی سے بنی ہے۔ لیکن یہ کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اصل مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے ہاتھ پیر، یہ آنکھیں اور یہ پورا جو وجود ہے نا، یہ دنیا کے آب و ہوا، یہاں کے موسم اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے۔ حالانکہ انسان اس دنیا سے بہت پہلے پیدا ہو گیا، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کریم میں پارہ 9 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے میدان الست سجایا، ایک بہت بڑے میدان کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے انسانوں کی روحوں کو نکالا۔ کتابوں میں تفسیر کی ہے کہ سارے انسانوں کی روحیں اس بڑے میدان کے اندر چیونٹیوں کی مقدار میں، یعنی جتنی مقدار چیونٹی کی ہوتی ہے، ایک بہت بڑے میدان میں پورے انسان وجود میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہر انسان کا ایک وقت، ایک پیریڈ اللہ نے متعین کیا، اور اس دنیا میں لانے کے لیے، اس دنیا میں وجود دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، بچے دانی میں ایک گندے پانی کو جمایا،
پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا اور پھر اس کے اندر اعضاء انسانی تیار ہوئے۔ یہ جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہے، یہ اس دنیا آسمان و زمین کے بیچ میں رہنے کے لیے ایک باڈی بنائی جا رہی ہے۔ باڈی بن گئی 9 مہینے میں، 4 مہینے میں اس کی بنیادی چیزیں بن گئی۔ اللہ نے اسی روح کو جو آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا تھا میدان الست میں، اسی روح کو اس ماں کے پیٹ والے جسم کے اندر فرشتے کو کہا کہ پھونکو۔ اب پھونکا، 4 مہینے میں بچے کے اندر جان پڑی، دل کی دھڑکنیں شروع ہوئی، نیا جوڑا شادی شدہ اور رحم قرار پایا، اور بچہ پیدا ہونے کے لیے 4 مہینے کے بعد ٹیسٹ کو گئے۔ 5 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے پیدا ہونے والے بچے کی دل کی دھڑکن سننا چاہتے ہیں؟ کہ لیجئے آپ اپنے پیدا ہونے والے بچے کی دل کی دھڑکن سنیے۔ سنایا گیا دل کی دھڑکن، روح گر گئی، اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ باہر نکل آیا۔ اب بڑا ہوا اور اس کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، اور سارے اس کے تقاضے اس کے جسم کو چھپانے، اور ہوتے ہوتے جوان، پھر بوڑھا، اور پھر جب موت کا وقت آیا تو اسی قبر کے گڑھے کے اندر لے جا کر ڈال دیا گیا، اور اس روح کو نکال لیا گیا جس روح کو ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا، چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اب اس روح کو اس جسم سے کھینچ لیا گیا، نکال لیا گیا، کہا گیا کہ تم جیسے پہلے نہیں تھے اس جسم کے اندر، اب یہ جسم بھی نہ رہا، اب مٹی میں چلا گیا، جسم مٹی میں مل گیا۔ 3 دن کے بعد گوشت پھٹنے، پھولنے، بدبو پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ پورا گوشت انسان کا مٹی بن گیا اور مٹی میں مل گیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، اور اس کے اندر سے کچھ ہڈیاں باقی سب فنا ہو جاتی ہے۔ وہ روح کہاں گئی؟ اور وہ روح کہاں گئی؟ وہ روح یا تو علیین میں، نیک اگر ہے علیین میں، اور اگر بری اگر روح ہے تو سجین کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں قبر کے اندر نیک انسان ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، نیک انسان ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور وہاں کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور وہاں کی روشنی نصیب ہو رہی ہے، قبر منور ہو گئی ہے، جسم باقی نہیں رہا، صرف نبیوں کا جسم اور صرف شہید کا جسم وہ زمین کے اندر صحیح سلامت باقی رہتا ہے۔ باقی سب کے لیے اللہ نے یہ اصول بنایا کہ وہ جسم جو دنیا کے اندر گزار کیا ہے وہ مٹی میں ملا دی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس روح کے ساتھ عذاب کا یا اس روح کے ساتھ انعامات کا، راحت کا، آرام کا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اسی دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اور جب روح نکل جائے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ ذرا اپنی زبان سے یہ لفظ نکالیے گا، برزخ، برزخ کی زندگی اس کو کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کی روح چلی جائے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے باڈی چاہیے، یہ جسم چاہیے، لیکن برزخ میں باقی رہنے کے لیے اس کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، روح کے ساتھ کام چلے گا۔ اب جو بھی سزا دیں گے اس روح کو دیں گے، جو بھی انعام دیں گے اس روح کو دیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے روح کو تکلیف کیسے ہوتی ہے اور روح کو کوئی انعام کیسے ملتا ہے، تو آپ یوں سوچئے، اس کا اگزامپل کے طور پر جیسے ہم سو جاتے ہیں اور نیند جاتے ہیں، اور جب سو گئے خواب آنے شروع ہو گئے، اچھے خواب کہ وہ بہت بڑے کشمیر میں ہیں یا فلاں سرسبز علاقے میں ہیں، ہر طرف پرندے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور سامنے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور سامنے سے حور آ رہی ہے، اور طرح طرح کی مرغن غذائیں ہیں، خدمت کرنے والے الگ ہیں، اور اس کو آدمی فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس کو خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور بہت خوش ہو رہا ہے۔ اٹھنے کے بعد بڑا حشاش بشاش اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بہترین خواب دیکھا ہوں۔ اور وہی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سو گیا تھا اور ڈراؤنے خواب دیکھا، کوئی بڑے پہاڑ کے اوپر سے کوئی اس کو ڈھکیل رہا ہے،
اور کوئی ہتھوڑا لے کر اس کو مار رہا ہے یا اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اور قتل اس کو کیا جا رہا ہے، اس کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا ہے اور اس کے اوپر سانپ آ کر گر گیا ہے، ڈر گیا، اور ڈر جب زیادہ ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے آدمی نیند سے، حالانکہ اس کا جسم صحیح سالم ہے، جس وقت سویا تھا اس وقت اس کا جسم جیسے ہے ویسے ہی اس کا جسم ہے، اس کے جسم کے اوپر نہ کوئی پھول گرا نہ سانپ، اس کے پھول کو اس کے جسم پر نہ کوئی پانی گرا اور نہ کوئی زہر، لیکن سونے کے دوران خواب کے اندر جیسے آرام محسوس ہوا، ایسے ہی ڈراؤنی چیزیں آنے کی وجہ سے تکلیف بھی محسوس ہوئی، اور اٹھ کر پانی پی کر یہ سوچ رہا، اللہ بہت اچھا ہوا کہ میں پریکٹیکل لائف میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، پریکٹیکل لائف میں اس عذاب کے اندر نہیں ہوں، بلکہ ابھی میں سویا تھا الحمدللہ، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حالانکہ جسم کو کچھ نہیں ہوا، روح کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ روح کے ساتھ عذاب کا یا اس کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب کوئی انسان کا انتقال ہوتا ہے، ہم بہت کم جانتے ہیں مردوں کے بارے میں، نہیں جاننے کی چیزیں بہت جو ہے سوشل میڈیا یا ویڈیوز کلپ کے ذریعے یا فلم بینی کے ذریعے یا غیر تحقیقی باتوں کے ذریعے سے، ناولز کے ذریعے سے اور آرٹیکلز کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں اور دماغ ویسا بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے نا حدیث شریف اٹھاتے ہیں، آئیے دین کی کتابیں دیکھتے ہیں، آئیے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک مردہ، ایک مرنے والا جب مرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے۔ فرمایا حدیث شریف کے اندر، ایمان والے بندے جب ان کا انتقال ہوتا ہے برزخ میں، یعنی اس دنیا سے ہٹ کر جو دوسری دنیا میں، روح اور آتما کی دنیا میں، جو سارے مرنے والوں کی آتمائیں اور روحیں جہاں پہ گئی ہیں، وہاں برزخ میں ایمان والے بندے جب جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے پرانے رشتہ داروں سے، اپنے پرانے لوگوں سے وہاں پہ ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، اور نئے آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کی حالت کیا ہے، ہمارے فلاں آدمی کی کنڈیشن کیا ہے، فلاں کس حالت میں ہے اور کیسا ہے، یہ دریافت کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو برزخ میں اس کی جو اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد، اس آنے والے اپنے باپ کا استقبال کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے، ایسے جیسے دنیا کے اندر کوئی باہر ملک چلے گیا، کوئی بہت دور سے آ رہا ہے تو اس کا جس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا سے جس آدمی کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کی روح پہنچ رہی ہے نیک لوگوں میں، تو اس کی جو اولاد اگر وہاں پہلے پہنچ گئی تو اس کا استقبال کرتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے رشتہ دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر کوئی آدمی باہر سے آیا اس سے ملاقات کر کے جس طریقے سے خوش ہوتا ہے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا، جو مومن نہیں ہوتا، نیک انسان نہیں ہوتا، اسے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا مردے بھی بات کرتے ہیں؟ فرمایا حضور نے کہ ہاں، وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی وہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر پہ جا کر اس کے پاس، قبر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، تو اس سلام کو سن کر وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور قبر پر بیٹھ کر جب وہاں پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے والا ہے، اب اس کی روح کو آسمان پر چڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ کے جمعوں میں نے یہ بات بیان کی کہ مومن کی روح کو آسمان پر، یعنی پہلے آسمان دوسرے آسمان سے
عرش الہی تک اس کی روح پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب وہ روح واپس قبر کے اندر لوٹا دی جاتی ہے سوال جواب کے لیے، من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اس کے بارے میں جب روح کو لوٹا دی جاتی ہے تو جیسے ہی روح لوٹتی ہے نمازی بندہ ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھ لوں، مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اس کو نماز کی فکر قبر میں بھی رہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، تو قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی آدمی کہہ پائے گا جو دنیا کے اندر پکا نمازی تھا، نمازیں نہیں چھوڑتا تھا اور نماز کا خیال کرتا تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ قبر کے اندر نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر ہے، ایک یہودی عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کسی کام سے آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وہ کام پورا کر دیا۔ تو یہودی عورت ہے، توریت کے عالمہ تھی، اس نے جاتے ہوئے کہا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، حضور کے پاس گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پوچھا، حضور کیا اس یہودی عورت نے ایسا کہا ہے، کیا قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، بڑے بڑے کافروں کے جو ہے لیے 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور آگ بچھا دی جاتی ہے، اور اس طریقے کا عذاب کہ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ایک پھسلی دوسرے پھسلی سے مل جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ایک اندھے اور بہرے فرشتے کو قبر کے اندر متعین کر دیا جاتا ہے کہ نافرمان کی روح پر وہ ہتھوڑے چلائے، نافرمان کی روح کو وہ لوہے کے راڑوں سے پیٹے اور اس کے ہڈیوں کو توڑے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اس فرشتے کے مارنے کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ قریب کے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ مغرب کے وقت میں مسجد سے باہر نکلے اور ایک بھیانک چیخ سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے جب چیخ سنی تو اپنے قریب کے صحابہ اکرام سے کہا، جانتے ہو یہ کیسی چیخ ہے؟ کہ ایک یہودی کو اس کے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کے چیخنے کی وجہ سے یہ آواز آئی ہے۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق انسان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے سختی سے مارا جائے گا حتیٰ کہ اس کی آواز انسانوں اور جنات کے علاوہ قریب والی مخلوق سنتی ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان سن لے، انسان اگر قبر کے عذاب کو سن لے تو پھر وہ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے، سارے مردے باہر پڑے رہ جائیں، کوئی ہمت نہ کرے کہ کسی مردے کو قبر کے اندر اتارنے کی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور انسان کے اعمال جیسے ہوں گے دنیا کی زندگی میں، اس کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اگر برا انسان ہے اور بدمعاش قسم کا انسان ہے، بدبخت، بد کردار اور نافرمان اور سرکشی کرنے والا، تکبر کرنے والا، کافر، مشرک انسان ہے، اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ آج بڑے بڑے اللہ والے جن کی پوری زندگی قال اللہ قال رسول میں گزر گئی، دین کے کام میں گزر گئی، وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف کھاتے تھے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہمیں احساس نہیں ہے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا، کتنے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فاضل، جب موت کا وقت قریب آیا رونے لگے اور یہ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ میری روح کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا یا میری روح کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ایک بزرگ یزید رقاشی کے نام سے، وہ فرماتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے، ارے ابھی نماز پڑھ لو، ابھی ذکر کر لو اور ابھی روزے رکھ لو، تمہارے بعد تمہاری طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، تمہارے بعد تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری طرف سے کوئی روزہ نہیں رکھے گا، اور تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی تمہارے جانب سے نہ روزہ رکھے گا اور نہ کوئی صدقہ اور خیرات کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ تم ابھی یہ کام کر لو۔ دوستوں اور بزرگوں، ہر گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، ہر گندگی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، گھر میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بھی ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھیں، یاد رکھیں کہ قبر کے اندر اترنا ہے، اگر اچھے کام ہوں گے تو اچھا ہوگا اور اگر برے کام ہوں گے برا سلوک کیا جائے گا۔ مصر ایجپٹ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا اور بڑا خراب قسم کا انسان تھا، لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی، جب قبر کو کھودا تو اس کے اندر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا، یعنی لوگوں نے قبر کھودا ایک جگہ تو وہاں سے اژدہا نکلا قبر کے اندر سے، اور لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پھر قبر کھودی، وہاں سے بھی وہ اژدہا نکل آیا۔ ایسے ہوتے ہوتے 4 مقامات پر 4 جگہ 4 قبریں کھودی گئی، وہی اژدہا ہر قبر کے اندر نکل کے آیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ جنازے کو دفن کرنا ہے، اس مرنے والے کو دفن کرنا ہے، ورنہ بدبو پھوٹے گی اور ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اور یہاں دیکھے تو کہیں بھی قبر کھود رہے ہیں تو یہ طرح طرح سے یہ اژدہا نکل رہا ہے۔ تو ایک عربی دان نے کہا ایھا الثعبان، اے سانپ، تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو یہاں سے نکل جا اور یہاں سے ہٹ جا، تاکہ ہم اپنے اس بھائی کو قبر کے اندر دفن کر دیں اور تاکہ ہم اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیں۔ اللہ کا واسطہ دینا تھا کہ وہ سانپ اور اژدہا قبر کو چھوڑ کر باہر نکل گیا، اب اس مرنے والے کو قبر کے گڑھے کے اندر اتار دیا اور جو تختے وغیرہ لگانے تھے لگا دیے۔ آخری تختہ لگایا جا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اندر قبر میں اترنے والے باہر آ گئے اور آخری تختہ لگانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی اژدہا اور وہی سانپ قبر کے اندر پہنچ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہی سانپ اور وہی اژدہا قبر کے اندر پہنچ گیا ہے۔ ہم نے مارے خوف کے اس قبر کو جلدی سے مٹی سے بھر دیا۔ ہم حیران تھے اور پریشان تھے کہ ایک قبر کا گڑھا ایک جگہ نہیں 4 جگہ کھودا گیا، ہر جگہ سے وہی سانپ اور وہی اژدہا نکلا۔ اس گھر والے کے، اس مرنے والے کے گھر گئے اور اس کی بیوی اور بچوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، تمہارے والد اور تمہارے شوہر کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرتے وقت ہی قبر کے اندر اس طریقے کا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے بڑی شرمندگی سے کہا، بڑی احساس اور غم کے انداز میں کہا کہ ہمارے والد اپنی زندگی کے اندر رشوت خوری کرتے تھے، رشوت کھاتے تھے، ہمارے والد ہماری زندگی کے اندر سود کھاتے تھے، وڈی کھاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں
کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ سود اتنی بڑی بلا ہے، وڈی کھانا، وڈی پہ مال کو دینا اتنی بری چیز ہے، ہمیں اس دن اندازہ ہوا، اور رشوت خوری، پیسہ کھا کر کوئی کام کرنا اتنی بڑی اور سنگین جرم ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک گناہ نہیں، تمام گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے، ہم بڑے غافل ہیں آخرت سے، قبر کے سوچ کے ہمارے اندر نہیں آتی، آخرت کی فکر ہمارے اندر نہیں آتی۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں آتی۔ ہم سوتے اور اٹھتے، جاگتے اور چلتے اور پھرتے، ہم اسی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، شام کو دکان بند کرنی ہے، کھانا ہے اور پینا ہے اور پہننا ہے اور بنانا ہے، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے، اور کسی بڑے بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے اللہ پروردگار کے سامنے ہمیں کھڑا بھی ہونا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں آتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے، حکیم وقت تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر سے ملنے گئے، ایک امیر سے ملاقات کرنے، ایک نواب صاحب سے ملاقات کرنے گئے۔ دیکھا کہ عجیب تماشا ہو کر ان کے پاس عجیب تماشا ہوا ہے۔ نواب صاحب بڑے غصے میں ہیں، بڑے جلال میں ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ نواب صاحب اتنے غصے میں تھے کہ وہ اپنے بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے کپڑے کہاں ہیں، میرے جوتے کہاں ہیں، میری خوشبو کہاں ہے، میرا عصا کہاں ہے، میرا فلاں کہاں ہے، میرا فلاں کہاں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا نواب صاحب کیا بات ہے؟ مزاج بڑا برہم لگ رہا ہے، مزاج بہت گرم لگ رہا ہے، طبیعت بہت گرم لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ اس نواب صاحب نے کہا کہ آج وقت کے بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے، مجھے اپنے دربار میں انوائٹ کیا ہے، میں آج وقت کے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اور یہ لوگ ہیں کہ میرے پہننے اور اوڑھنے اور تیار ہونے اور سجنے اور سنورنے کے چیزیں ادھر ادھر ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے میں غصہ ہو رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دنیا کے بادشاہ کے پاس آپ جا رہے ہیں، آپ کو اپنے کپڑے کی فکر ہے، آپ کو اپنے جوتے کی فکر ہے، آپ کو اپنے گھڑی کی فکر ہے، آپ کو اپنے دنیاوی فیشن کی فکر ہے۔ نواب صاحب ذرا یہ تو سوچئے کہ ایک وقت آئے گا جب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، جب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس آپ کو جانا ہوگا، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہوگا، اور ہر ایک کو جانا ہے، بلاوا ہر ایک کے لیے آ چکا ہے، لیکن کب وہ وقت آئے کسی کو نہیں معلوم۔ اور جب بلاوا آ گیا بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس سے، تو اس کے پاس جانے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آج دنیا کے ایک منسٹر، ایک گورنر، ایک سی ایم او پی ایم اور ایک ایم ایل اے اور ایک بڑے عہدیدار اور دنیا کے اثر و رسوخ رکھنے والے کے پاس تم جاتے ہو، بڑے سنورتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس اللہ کے پاس جانے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، تم نے کیا فکر کی ہے؟ دوستو اور بزرگوں، آج اگر ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے سینے کے اندر اگر ہم یہ غور کریں، تو آج ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہیں، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نمازوں کا چھوڑنا زیادہ ہے، نمازوں کا چھوڑنا زیادہ ہے، نمازوں کا پڑھنا کم ہے۔ آج ہماری اعمال نامے میں صرف جمعے کی نماز اور جمعے کی اٹینڈنس لکھی جا رہی ہے، عید کی اٹینڈنس ہے، جمعے کی نماز کی ہے، ظہر عصر ہے، فجر غائب ہے، مغرب غائب ہے، عشاء غائب ہے۔ اللہ کے سامنے جانے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اپنے دکان کا سٹاک ختم ہو گیا، ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم آرڈر دے کر منگاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے، لیکن ہمیں ملک الموت آئے گا، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ رمضان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نیکیاں کما لو اور نیکیاں جما لو، صلاۃ التسبیح بھی پڑھو اور نوافل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، تراویح بھی پڑھو، اور جب رمضان چلے گیا
فرض نمازوں کی واٹ لگی ہوئی ہے، فرض نمازوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، سنتوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، زندگی میں شریعت نام کی چیز نہیں، اللہ کا ڈر نہیں اور اللہ کا خوف نہیں، چغل خوریوں سے عار نہیں، غیبتوں سے عار نہیں، اور کوئی شرم حیا کا پاس نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، سامنے چراغ جلا ہوا تھا، اچانک ایک زور کی ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا۔ خادم اٹھ کر، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے عمر ابن عبدالعزیز، نوکر اٹھا اور فوراً لا کر چراغ جلایا کہ جو چراغ بجھ گیا تھا، ہوا کے جھونکے کی وجہ سے چراغ جلایا تو دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تب آنسو بہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ خادم گھبرا گیا، کہنے لگا کہ کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو، کوئی آپ کو اذیت تو نہیں، کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب پہلے چراغ جل رہا تھا اور ادھر سے ہوا کا ایک جھونک آیا اور یہ چراغ بجھ گیا اور پورا اندھیرا چھا گیا، مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا۔ یہ اندھیرا دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قبر کے اندر کا اندھیرا کیسا ہوگا، تو میرے اوپر رعشہ طاری ہو گیا، میں لرز گیا، میں لرزہ بر اندام ہو گیا، میں کپ کپا گیا۔ خبر کو سوچ کر عثمان غنی اتنا روتے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ قبرستان جا کر آج مردوں کو دفن کرنے کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور اپنی باتوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ذریعے سے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جہاں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھیرا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زمین کے ہو گئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور خدم کیا کیا، دکھائے گا تو زور تا چند دن کیا کیا، اصل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی نے سکندر سا فاتح بھی مارا، ہر ایک لے کے کیا گیا نہ حسرت سا سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آئیے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، اپنے دلوں کو خوف خدا سے معمور کریں گے انشاءاللہ، قبر کے بارے میں ہم سوچیں گے انشاءاللہ، نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کہیں گے کہ نمازوں سے کیا ملتا ہے، روزوں سے کیا ملتا ہے، مسجدوں میں آنے اور جانے سے کیا ملتا ہے، مسجدوں میں آنے جانے، نماز و روزے اور صدقہ اور خیرات سے اللہ کا حضور ملتا ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، قبر کی وحشت دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا